بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور میسج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ پاکستان میں جنرل الیکشنز تھے، وہ دن ختم ہوا، الیکشنز اپنے اختتام کو پہنچے، تو اس حوالے سے رات بھر کے لیے بہت سی خبریں جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آج انفارمیشن کا دور ہے، جتنا مجھے علم ہے اتنے آپ بھی باعلم ہیں، لیکن اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میں آپ کی ایک خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنا فرض ادا کیا۔ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، پوری قوم نے اپنا فرض ادا کیا۔ پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں جو کل کا دن تھا وہ لوگوں میں ایک بڑا جوش و خروش پایا گیا، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر نہ صرف یہ کہ ووٹ کاسٹ کیا بلکہ اسے اپنی قومی امانت سمجھتے ہوئے کاسٹ کیا۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ابتدا کرتے ہیں اپنے آج کے اس میسج کا بھی اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، آپ کو مبارکباد پیش کی، آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنا کل ووٹ کاسٹ کیا، لیکن کچھ سوالات ہیں اور کچھ خبریں ہیں۔ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ تو وقت ہمیں دے گا، لیکن کچھ خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کل جب میں ووٹ کاسٹ کرنے گیا تو میں نے وہاں کیا کچھ دیکھا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک علاقے کے لوگ جو جہاں بس رہے ہیں ان کے ووٹ وہاں نہیں بلکہ وہ کسی اور علاقے میں شفٹ کر دیے گئے، اور وہاں کے لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ کسی اور علاقے میں شفٹ کر دیے گئے۔ اور یہ جو ناظرین تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈیٹریکٹ کیا جا سکے، لوگوں کو پریشانیاں جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے، اور لوگ آسانی سے ووٹ کاسٹ کرنے نہ جا سکے۔ اور بالخصوص یہ ان حلقوں میں ہوتا ہے جہاں ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نتائج اپنی مرضی کے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جہاں میں ووٹ کاسٹ کرنے گیا، میرا ووٹ میرے ہی علاقے میں موجود نہیں تھا بلکہ وہاں سے کسی اور علاقے میں شفٹ کر دیا گیا۔ بہرکیف میں وہاں ووٹ کاسٹ کرنے گیا۔ اب چونکہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، اور یہ حیرت انگیز طور ہے، اور یہ حیرت انگیز طور پر ہے ناظرین کہ پاکستان کی عوام کو جب سب سے زیادہ معلومات کی ضرورت تھی تب پاکستان کی اس قوم کو معلومات سے دور رکھا گیا۔ آئین پاکستان کے مطابق یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اسے معلومات تک رسائی ہو، اور لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے اس تک اسے رسائی حاصل ہو۔ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا جی، تاکہ عام لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اسے سیکیورٹی کا نام دیا گیا کہ سیکیورٹی کے چونکہ معاملات ہیں اس لیے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا، لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو کیوں بند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جب چونکہ انٹرنیٹ بند تھا تو کوئی بندہ 8300 پر میسج کر کے یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا ووٹ کہاں ہے، کیونکہ بہت سی تبدیلیاں جو ہیں رونما کی گئی ہیں اس الیکشن سے کچھ دیر پہلے۔ اب لوگوں کو نہیں پتا، پہلے لوگ کہیں اور ووٹ کاسٹ کرتے تھے، لیکن کل جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا ووٹ اس جگہ نہیں بلکہ کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ 8300 پر میسج نہیں ہو پا رہا تھا اس لیے یہ اور پرابلم تھی، اور اس سے پورے ملک میں لاکھوں ووٹرز جو ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہوئے، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر پائے۔ اور ناظرین، ایک چیز جو میں نے دیکھی جب میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو سروس پرووائڈر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے لوگوں کے لیے، وہ پرچیاں بنا رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے پھر وہ بندہ اندر جا کے پریزائڈنگ آفیسر کو وہ پرچی پیش کرتا ہے، جی یہ اپنا میرا گھرانہ نمبر ہے اور یہ سلسلہ نمبر ہے۔ اس سے اس پریزائڈنگ آفیسر کو متعلقہ شخص کا جو ووٹ ہے، اس کا نام، اس کا ایڈریس تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو وہ جو سروس پرووائڈر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے لوگ فری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پی 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 کے لوگ تو بالکل فری بیٹھے ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ کا علاقہ ہے جی میرا، اور یہاں پی پی جو ہے پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا قطعی کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اسی طرح میں نے ٹی ایل پی والے جو حضرات ہیں، جو دوست ہیں، دیکھا کہ ان کے بھی جو سروس پرووائڈر تھے وہ بالکل فری بیٹھے ہوئے تھے۔
ان کے پاس تو کوئی بندہ نہیں جا رہا تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سروس پرووائڈر تھے ان کے پاس لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا. اتنے لوگ تھے، خواتین، مرد، جوان، بوڑھے، اور ان کے پاس جناب اتنے لوگ موجود نہیں تھے کہ وہ ان سب کو مینج کر پاتے اور سب کی پرچیاں جو ہیں وہ انہیں بنا کر دے پاتے. پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو خود ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہے تھے. اور حیرت انگیز طور پر ناظرین، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے، امیدوار تھے، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشنز پر کس طرح لوگ والنٹیئرلی ان کے لیے کام کر رہے تھے. جس طرح کہ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، اسی طرح اس دفعہ جناب ایک نیا سسٹم بنایا گیا جس پر اس قوم کے 28 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ناظرین، اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے، اور اگر انٹرنیٹ بھی بند ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو الیکشنز کے ریزلٹس ہیں ان کی تفصیلات میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولنگ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بالکل خاموشی چھا جاتی ہے. ریزلٹس جو ہیں وہ آگے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے جاتے اور کہا جاتا ہے کہ ای ایم ایس سسٹم جو ہے جی وہ ابھی کام نہیں کر رہا. ای ایم ایس کا مطلب الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، ویسے تو اس کا مطلب ایس ایم ایس ہونا چاہیے تھا، سلیکشن مینجمنٹ سسٹم، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ الیکشنز نہیں تھے بلکہ یہ پوری دنیا میں سے کچھ خاص ممالک جو آج بھی چاہتے ہیں کہ جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں صحیح طرح کی ڈیموکریسی ہو، ان لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے یہ ایک پروسیس مکمل کیا گیا. لیکن قوم نے اپنا کام کر دکھایا، قوم نے ووٹ کیا اور اپنے لوگوں کو جتوانے کی پوری کوشش کی. ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ رات 11 بجے تک جب مختلف علاقوں سے الیکشن آئے، بالخصوص کے پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کا بالکل صفایا کر دیا گیا. پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھی اسی طرح کی خبریں تھیں. پھر تشویش ہوئی ان حلقوں میں جنہوں نے چونکہ اس سے سارے سسٹم کو مینج کرنا تھا، ایک لاٹلے کو جو اس ملک میں لے کے آئے تھے کہ بھئی آپ کو ہم نے چوتھی بار وزیر اعظم بنوانا ہے. لاڈلے نے بھی گلہ کیا جی میں تو ہار رہا ہوں اور میرا آپ کچھ نہیں کر رہے. پھر ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک دم سے ہر چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے. ناظرین ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رات چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہیں وہ کہیں جاتے ہیں، ان کی ایک کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے. اب وہ کس سے ملاقات کرنے گئے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاید رات کوئی 1-2 بجے کو پکوڑے چائے کے لیے گئے تھے. لیکن چلیں خیر، وہ جہاں بھی گئے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے تھوڑی آ کے تڑیاں بھی لگائیں کہ جلدی سے الیکشن آئے، آدھے گھنٹے میں الیکشن کے رزلٹ آنے شروع نہ ہوئے تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، معطل کر دوں گا، حاضر کر دوں گا. لیکن خیر جی، رزلٹ نہ آنے تھے وہ نہ آئے. اب ہوتا کیا ہے کہ 3 بجے تک کے جو ریزلٹس تھے ناظرین وہ کچھ اس طرح تھے کہ کے پی سے مکمل طور پر نون لیگ کا، مولانا صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا صفایا ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کے پی کو جان بوجھ کے چھیڑا نہیں گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کے پی کے لوگ جو وہ بڑے اگریسو ہیں. وہاں پولیس پنجاب پولیس کی طرح لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوتی، وہ پنجاب پولیس کی طرح اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام نہیں کرتے. وہاں اس لیے بھی ان لوگوں کو چھیڑا نہیں گیا کہ بھائی انہیں ایک سائڈ پہ رہنے دو، باقی پنجاب کو ہم مینج کرتے ہیں. ناظرین اب کیا ہوتا ہے کہ یہ مصدقہ ذرائع سے خبریں ہیں کہ مبینہ طور پر جو آروز ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ لوگ انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ فارم 47 جو ہیں وہ ان کی مرضی کے ایشو کریں. تو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جی. بہت سے آروز تھے جنہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم یہ غیر قانونی کام نہیں کریں گے، کل کو ہم پھنس جائیں گے. صاف بات ہے، فارم 45 کا رزلٹ کچھ اور ہے، ہم 47 غلط جاری کریں گے تو ہم کل کو پھنس جائیں گے. لیکن جی سب کے سب نے انکار نہیں کیا، بہت سو نے اپنی غلامی پیش کی اور ان کی غلامی کی وجہ سے ناظرین پھر یہ ہوا کہ رات 3 بجے تک جو لوگ جیت رہے تھے، بڑی بڑی لیڈ سے جیت رہے تھے، جیسے کہ ایاز میر صاحب کوئی 80,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے. اسی طرح حیرت انگیز طور پر راجہ بشارت صاحب جو رات جیت چکے تھے اور بہت بڑی لیڈ سے جیت چکے تھے، اور بھی بہت سے پی ٹی آئی کے جو ممبرز تھے وہ جیت چکے تھے. لیکن صبح جب جاگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو ہرا دیا گیا ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ناظرین کہ ان سب کے پاس فارم 45 موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں. لیکن یہ فارم
5 کس کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ انہی لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے ناظرین، جنہوں نے پہلے بھی اس ملک سے انصاف کو لپیٹ کے پتہ نہیں کہاں پھینکا ہوا ہے۔ عمران خان کے خلاف یہ جو پچھلے 2-3 قسم کے فیصلے آئے ہیں، ان سے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام کس حد تک فیل ہو چکا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر کل فارم 45 دیکھ کے بھی کیا فیصلہ صادر فرمائیں گے؟ ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ رات جو لوگ جیتے ہوئے تھے انہیں ہرا دیا جاتا ہے، اور یہ کنفرم بات تھی کہ رات 3 بجے تک مبینہ طور پر بتایا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور ڈار صاحب اپنی اپنی سیٹیں ہار چکے تھے۔ لیکن صبح کی روشنی کے ساتھ ہی، صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو ان سب کو جتوا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بہرحال بڑی اپنا کلیئر ہے ناظرین کہ یہ لوگ جو 2/3 میجورٹی حاصل کرنے آئے تھے، وہ سادہ اکثریت بھی حاصل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ میاں صاحب جو 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان آئے تھے، اور ان کے تمام جرائم جو ہیں وہ انہیں جناب عطر سے دھو دیا گیا تھا، وہ محض اپنی سیٹ تو جیت گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کر وزیر اعظم بن جائے۔ ان کا بہرحال وزیر اعظم بننا ابھی بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حالات پاکستان میں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ الیکشنز تو ہو گئے، قوم نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کھلے ہاتھوں کر رہے ہیں، اور وہ پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے کہ وہ ننگے ہو کے جناب اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے کلیئرلی جہاں سے لوگ جیتے ہوئے تھے انہیں ہرایا ہے، اور یہ کہہ کے ہرایا کہ جس نے ہمارا جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لے، ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک سوال ناظرین جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اگر انہوں نے ہی ہرانا تھا کچھ لوگوں کو تو سب کو کیوں نہیں ہرایا گیا؟ تو ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو ہرایا گیا ہے یہ 6-7 بڑے لوگ تھے ناظرین، یہ ناقابل فروخت تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں وہ سب کے سب قابل فروخت ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ 6-7 نام جو ہیں یہ کسی پریشر میں آ کر بھی اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے جھکاتے نہیں ہیں، یہ پریشر کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ لیکن باقی جن لوگوں سے انہیں اتنا مسئلہ نہیں تھا، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر جیت بھی جائیں گے تو کل وہ انہیں پریشرائز کر کے اپنی مرضی کا ان سے مقصد حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، آج ابھی تک جو کچھ ہوا ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، قوم نے اپنا فرض ادا کیا، ہم نے قلم سے لکھ کے فرض ادا کیا، اپنی زبان سے بول کے اپنا فرض ادا کیا۔ اب ہمیں انتظار ہے تو اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے، زبیر مغل اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔